बई धरना है, निकलेंगे अब हक की खातिर, अपना है सुन लो ऐलान। हाथ मिली कर हाथ चढ़ो, मौलाना के साथ चलो। हाथ मिली कर हाथ चढ़ो, मौलाना के साथ चलो। जीदारो बेदार मुजाहिद, किरदारो अखलाक में आला, जिसकी दाढ़ से खाइफ गीदड़, जिसका है अंदाज निराला। जीदारो बेदार मुजाहिद, किरदारो अखलाक में आला, जिसकी दाढ़ से खाइफ गीदड़, जिसका अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाल हक़्क़ व ज़ाक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हक तो तहरीक के कायद और हम सब के बहुत ही मोहतरम रहनुमा, जर्री और बहादुर रहनुमा जनाबे मौलाना हदायतुर रहमान साहब, हक तो तहरीक धरना के कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और कायदीन, और इस मिसाली और बहुत ही शानदार धरना के तमाम मुंतज़मीन, कायदीन मोहतरम, उलमाए कराम, गवादर के बहादुर, मुहिब्बे वतन और अपने हक के लिए चट्टान की सूरत में खड़े मेरे बहुत ही अजीज भाइयों और दोस्तों, और इस तहरीक के जान, रीढ़ की हड्डी और रूहे रवां गवादर के अजीम नौजवानों, मेरी ये खुशबख्ती है कि मैं आज आपके साथ इस धरना में शिरकत के लिए हाजिर हुआ हूँ, और मैं भी इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मौलाना का साथ दिया जाए, मौलाना के कदम से कदम मिला के चला जाए, और जिन हकूक की बात को लेकर उठे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपके साथ यकजहती, आपसे वादत, आपसे मोहब्बत और आपकी पुष्टबानी के लिए हाजिर हुआ हूँ। और आज ये धरना पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने लिए एक इज्जत का, वकार का और अजमत की निशानी बन गया है। आज पूरे मुल्क में गवादर की पहले भी अहमियत थी, लेकिन आपने जिस तरह एक मुनज़्ज़म, बावकार और जुर्रत पर मबनी इस तहरीक का आगाज किया है, आज पूरे मुल्क के दरो दीवार आपकी बात को सुन रहे हैं, आपके दुख का एहसास कर रहे हैं, आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं।
کل پورے پاکستان میں سراج الحق صاحب جو آپ سے مخاطب ہونے کے لیے آئے، انہوں نے پورے ملک کے عوام کو اپیل کی، سارے ملک میں تمام ضلعوں میں، تحصیلوں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں حق دو تحریک کے ساتھ، مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ، گوادر کے عوام کے ساتھ ایک بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ بے سہارا نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، پورے ملک کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مظلوموں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جو اپنے حق کے متلاشی ہیں ان سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کی توحید بیان کی، جہاں لوگوں کے اخلاق کو سنوارا، رحمت للعالمین نے جہاں انسانوں کی زندگیوں کو بدلا، وہیں انہوں نے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک عظیم الشان تحریک کو منظم کیا۔ مظلوموں کا سہارا بنے، مظلوموں کی آواز بنے، مظلوموں کی آواز کو طاقت دی۔ اللہ نے انہیں بھی عظیم الشان کامیابی دی، اور یہ محمد کے غلاموں کو بھی گوادر میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، انشاءاللہ عزت ملے گی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں ایک طویل مدت سے سیاست میں ہوں، اسمبلیوں میں ہوں، احتجاجوں میں ہے، تحریکوں میں ہے۔ ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلی 1968 میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا۔ میں نے پاکستان میں چلنے والی 1970 کے بعد ہر تحریک میں حصہ لیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ تحریکیں کسی حکمران، کسی شخصیت، کسی اقتدار کے الٹنے کے لیے تھی، لیکن آپ کی تحریک کو یہ خصوصیت، یہ منفرد حیثیت حاصل ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھے ہیں، آپ اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں، آپ اپنی نئی نسل، اپنے مستقبل کے لیے اٹھے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہے۔ اسی لیے آج گوادر کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں گوادر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزت دار اپنی بچیوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے ایک تاریخ ساز جلسے اور ریلی کا اہتمام کیا۔ میں گوادر کے نوجوانوں کو جو کفن پوش صورت میں اس احتجاج کا راول دستہ بنے، انشاءاللہ یہ کفن آپ کو نہیں، انشاءاللہ ان قوتوں کو پہنائیں گے جنہوں نے آپ کا حق چھینا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میں یہ سمجھتا ہوں
آپ کا پرامن احتجاج، آپ کا منظم احتجاج، آپ کا عظیم الشان احتجاج انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل نکالے گا۔ آج آپ کے مسائل پہ یہ خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم نے نوٹس دے لیا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان مسائل کے حل کے لیے اپنی سنجیدگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے چیف سیکریٹری بلوچستان ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آج 29 دن ہو گئے، یہ 30ویں شب ہے، آج تک ان مسائل کو جن میں سب کہتے ہیں یہ جائز مسائل ہیں، حق پہ مبنی مسائل ہیں، درست مسائل ہیں، ان مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، بلوچستان بڑا صوبہ ہے، اہم ترین صوبہ ہے، ایک طرف ایران کا بارڈر ہے، افغانستان کا بارڈر ہے، یہ گہرے پانی کا سمندر ہے، یہی بلوچستان کی طاقت ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان کے عوام سے ان کے بنیادی حق کو، اس طاقت کو چھین کے اپنے تخت بچھائیں گے تو اب یہ غلط فہمی ختم ہو جانی چاہیے۔ گوادر کے عوام بیدار ہو چکے ہیں، اب ان کی بیداری انشاءاللہ ان کے مستقبل کا تحفظ کرے گی۔ میرے عزیزوں، جب حکمران کہتے ہیں یہ مسائل جائز ہے، پھر مسائل کیوں حل نہیں کرتے؟ آج یہ دھرنا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں انسان جانو، ہمارے ساتھ حیوانوں والا سلوک نہ کرو، گوادر کے غریب محنت کش ماہی گیر کے درد کو سمجھو۔ یہ دھرنا یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ یہاں کے ماہی گیروں کا یہ فشنگ، یہ مچھلی پکڑنا، سمندر میں جانا ان کے روزگار کا ذریعہ ہے، لیکن ٹرالا مافیا، یہ ٹرالرز کی سرپرستی کرنے والے بلوچستان کے علاقے سے ماہی گیروں کا روزگار بھی چھینتے ہیں، بلوچستان کا حق بھی مارتے ہیں۔ میں ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ ٹرالر مافیا کی بے کنی کرو، گوادر سے ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کراچی میں بھی یہ آواز منظم کریں گے اور ٹرالر مافیا کو آپ کا حق نہیں مارنے دیں گے۔ میرے عزیزوں، ایران کے بارڈر کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اگر پاکستان کی حکومتیں، یہ صوبے اور وفاق کی حکومتیں لوگوں کو حق دیتے، سہولت دیتے، اشیاء مہیا کرتے، پھر یہ لوگ
دشوار گزار راستوں پر جا کے اپنی زندگیوں کو خطرات میں ڈال کے اس روزگار کے پیچھے کیوں جاتے؟ جب حکومتیں ناکام ہیں، جب حکومتیں حق نہیں دے پا رہی، یہ گوادر کے، تربت کے، پنجگور کے علاقے کے لوگوں کا حق ہے کہ ایران کے بارڈر پر زیادہ پوائنٹس پہ لوگوں کو تجارت کا حق ملنا چاہیے، اور یہ جو چھینا حق ہے یہ ان کو واپس دینا چاہیے۔ یہ جو کمیٹیوں کی صورت میں منشیات فروشوں کو، جوانوں کے مستقبل سے موت کا کھیل کھیلنے والوں کو لوگوں پر مسلط کرتے ہیں، یہ ٹوکن ای ٹکٹنگ کا، ٹریکنگ کا جو مافیا ہے، انشاءاللہ اب یہ ختم کرنا پڑے گا۔ عوام سے ان کے حق کو نہیں چھینا جا سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکورٹی کی اہمیت ہے، اس کی انچ انچ زمین کی حفاظت کی اہمیت ہے۔ اگر یہاں لوگ سیکورٹی کے نام پہ چیک پوسٹوں کے خلاف بات کریں کہ ہماری ذلت کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے، بے وقار کیا جاتا ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے، یہ بھارت کا پروپیگنڈا ہے، لوگوں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کلبھوشن کو پارلیمنٹ سے ریلیف کون دے رہا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت کشمیر پہ قبضہ کرتا ہے، بھارت کو راہداری اور سپیس فیسیلیٹی کون دے رہا ہے؟ گوادر کے عوام نے ثابت کیا ہے کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ چیک پوسٹوں کے نام پر فوج اپنی بھی تذلیل کر رہی ہے، فوج اپنے خلاف بھی نفرتوں کے بیج بو رہی ہے۔ یہ چیک پوسٹوں کے نام پر لوگوں کی تذلیل اب ختم ہونی چاہیے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ میرے عزیزوں، سی پیک چین کے ساتھ بڑا منصوبہ ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب قومی کانفرنسوں میں بھی، جماعت کی شوراؤں میں بھی، سیمینارز میں بھی، آل پارٹیز کانفرنسوں میں بھی ہمیشہ جرت سے یہی آواز اٹھاتے رہے کہ گوادر کے عوام ترقی مخالف نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ترقی کے ثمرات ملک اٹھائے، ترقی کے ثمرات بگڑا اشرافیہ اٹھائے، اور گوادر کے عوام کے صدیوں کی روایات اور حقوق کو ان سے چھین لیا جائے۔ انشاءاللہ یہ دھرنا بھی اور ہماری حمایت بھی انشاءاللہ اب یہ گوادر کو اس کی ترقی کا حق ملے گا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں
اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں پرچے درج کر کے، جھوٹے پرچے درج کر کے